رات کے 2 بج رہے تھے جب ماریا نے اپنے کمرے کا دروازہ نہایت احتیاط سے کھولا۔ پورے گھر میں ہو کا عالم تھا اور راہداری میں لگی مدھم لائٹس ایک عجیب سا خوف پھیلا رہی تھیں۔ ماریا، جس کی معصوم آنکھوں میں اس وقت صرف اپنے باپ کی پگڑی بچانے کی فکر تھی، دبے قدموں حماد کے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اگر آج وہ پکڑی گئی تو واپسی کا کوئی راستہ نہیں ملے گا، مگر اپنے باپ کے سر پر موجود قرض کا بوجھ اسے سکون سے بیٹھنے نہیں دے رہا تھا۔ وہ حماد کے کمرے کے سامنے پہنچی تو اس کا دل سینے سے باہر آنے کو تھا۔ اس نے آہستہ سے ہینڈل گھمایا۔ خوش قسمتی سے دروازہ کھلا تھا۔ کمرے کے اندر گھپ اندھیرا تھا، بس کھڑکی سے چھنتی چاندنی فرش پر ایک لکیر سی بنا رہی تھی۔ ماریا کی نظریں سیدھی اس بڑی سی قدیم پینٹنگ پر گئیں جو سامنے والی دیوار پر لگی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اس کے باپ کے قرض کا وہ منحوس معاہدہ اسی فریم کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ وہ دیوار کے قریب پہنچی اور کانپتے ہاتھوں سے اس نے پینٹنگ کے کونے کو پکڑا۔ ابھی اس نے فریم کو تھوڑا سا ایک طرف کیا ہی تھا کہ اچانک پورے کمرے کی روشنیاں جل اٹھی۔ ماریا کی آنکھیں چندھیا گئیں اور وہ وہیں ساکت رہ گئی۔ رات کے اس پہر میرے کمرے میں کیا کری ہو ماریا؟ ایک سرد اور کھردری آواز کمرے میں گونجی۔ ماریا نے پلٹ کر دیکھا تو حماد دروازے میں ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ حماد، جو اپنے جاہو جلال اور خاموش شخصیت کی وجہ سے پورے گھر میں ایک دبدبہ رکھتا تھا، اس وقت اپنی گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، بس ایک عجیب سی بے نیازی تھی جو ماریا کے وجود میں لرزہ طاری کر رہی تھی۔ ماریا کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس نے گھبرا کر پینٹنگ سے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ میں تو بس، اس کی زبان نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ حماد آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا۔ اس کی ہر آہٹ ماریا کے دل کی دھڑکن تیز کر رہی تھی۔ وہ بالکل اس کے سامنے آ کر رکا۔ تم تو بس کیا تم یہاں چوری کرنے آئی تھی، یا شاید وہ کاغذ ڈھونڈنے جس پر تمہارے باپ کے دستخط موجود ہیں؟ اس نے نہایت طنزیہ انداز میں پوچھا۔ ماریا نے ہمت جمع کی اور حماد کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، وہ کاغذ کوئی معاہدہ نہیں ہے، وہ میرے باپ کی مجبوری کا سودا ہے جو تم نے کیا ہے۔ میں بس اپنی زندگی اس قید سے آزاد کروانا چاہتی ہوں۔ حماد کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ اس نے ایک جھٹکے سے ماریا کا راستہ روکا اور بولا، آزادی اتنی سستی نہیں ہوتی ماریا۔ تم اس گھر میں اس شرط کے تحت آئی ہو کہ جب تک قرض کی آخری پائی ادا نہیں ہو جاتی تم میری مرضی کے بغیر اس دہلیز سے باہر قدم نہیں رکھ سکتی۔ ماریا کا سانس اٹکنے لگا۔ اسی دوران اس کے ہاتھ سے وہ چھوٹی سی فائل چھٹ کر زمین پر گرے جو اس نے پینٹنگ کے پیچھے سے نکالنے کی کوشش کی تھی۔ فائل کھلتے ہی وہ کاغذ سامنے آ گیا جس پر جلی حروف میں شادی کا معاہدہ اور شرط درج تھا۔ حماد نے جھک کر وہ فائل اٹھائی اور ماریا کے چہرے کے قریب لایا۔ یاد ہے نا، اس پر تمہارے دستخط بھی موجود ہیں۔ اس نے ماریا کو قریب دیوار سے لگایا تو ماریا کی دھڑکنیں قابو سے باہر ہونے لگی۔ تم نے خود کو بیچ دیا ہے ماریا، اب یہ تلاشی لینا چھوڑ دو۔ ماریا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے غصے سے حماد کا ہاتھ جھٹکا۔ میں نے خود کو نہیں بیچا، میں نے اپنے باپ کی زندگی خریدی ہے۔ تم جیسے سنگدل انسان کو کیا پتا کہ جذبات کیا ہوتے ہیں۔ ابھی ان کے درمیان یہ تلخ تکرار جاری تھی کہ اچانک کھڑکی کے پاس نصب پرانے انٹرکام سے ایک عجیب اور بھیانک آواز گونجنے لگی۔ وہ آواز اتنی بھاری اور غیر فطری تھی کہ ماریا کے حلق سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ ان دونوں کو فوراً اس گھر سے نکال دو، ورنہ سب تباہ ہو جائے گا، یہاں موت کا پہرا ہے۔ وہ آواز سن کر ماریا کا رنگ سفید پڑ گیا۔ اس نے ڈر کے مارے حماد کا بازو تھام لیا اور اس کے پیچھے چھپ گئی۔ حماد، جو اب تک بالکل پرسکون تھا، اس کے ماتھے پر بھی پسینے کی بوندیں چمکنے لگی۔ اس نے تیزی سے کھڑکی کی طرف دیکھا، مگر باہر گھپ اندھیرا اور سنسانی تھی۔ کہیں دور کسی کتے کے رونے کی آواز آ رہی تھی جو فضا کو مزید بوجھل بنا رہی تھی۔ حماد، یہ کیا تھا؟ ماریا نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ حماد نے اسے جواب دینے کے بجائے انٹرکام کو غور سے دیکھا۔ پتہ نہیں، یہ پرانا سسٹم تو سالوں سے خراب پڑا ہے، اس میں سے آواز کیسے آ سکتی ہے؟ ابھی وہ دونوں سنبھلنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اچانک کمرے کا دروازہ زور سے کھلا۔ بیگم زبیدہ ہاتھ میں تسبیح لیے اندر داخل ہوئی۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ رہنے والی سختی اس وقت خوف میں بدلی ہوئی تھی۔ بیگم زبیدہ، جن کے ہاتھ میں تسبیح تو رہتی تھی مگر زبان سے ہمیشہ دوسروں کے لیے زہر نکلتا تھا، اس وقت بدحواس دکھائی دے رہی تھی۔
ان کے پیچھے چمن گھر کا وہ پرانا ملازم جو اپنی باتوں سے کسی کا بھی سر گھما سکتا تھا، ہاتھ میں جھاڑو پکڑے لرز رہا تھا۔ میں نے کہا تھا نا کہ یہ لڑکی اس گھر کے لیے منحوس ہے۔ زبیدہ بیگم نے ماریہ کی طرف انگلی اٹھا کر چلانا شروع کر دیا۔ حماد دیکھو، جب سے یہ آئی ہے اس گھر میں روحیں باتیں کرنے لگی ہیں۔ ابھی ہال میں بھی وہی آواز گونجی ہے۔ چمن نے بھی ڈرتے ڈرتے لقمہ دیا۔ جی چھوٹے صاحب، میں تو کچن میں پانی پینے گیا تھا، وہاں بھی ایسا لگا جیسے کوئی دیواروں کے پیچھے سے بول رہا ہو۔ ماریہ بی بی کے قدم واقعی بھاری ہیں۔ ماریہ نے بھی بسی سے حماد کی طرف دیکھا۔ اسے امید تھی کہ حماد اس کا دفاع کرے گا، مگر حماد خاموشی سے زبیدہ بیگم کو دیکھ رہا تھا۔ شور سن کر ماریہ کے والدین فاروق صاحب اور ان کی اہلیہ بھی ہڑبڑا کر اپنے کمرے سے باہر آ گئے۔ فاروق صاحب جو اپنے سفید پوشی کے بھرم میں اب بالکل ٹوٹ چکے تھے، اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر تڑپ اٹھے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ زبیدہ بی بی، آپ میری بیٹی کو کیوں کوس رہی ہیں؟ فاروق صاحب نے کمزور آواز میں پوچھا۔ آپ کی بیٹی نے ہمارے گھر کا سکون برباد کر دیا فاروق صاحب۔ زبیدہ بیگم نے زہر اگلا۔ رات کے 2 بجے یہ حماد کے کمرے میں کیا کر رہی ہے؟ اور یہ آوازیں، یہ سب اسی کا لایا ہوا نحس سایہ ہے۔ ماریہ کا سر شرم سے جھک گیا۔ وہ اپنے باپ کو نہیں بتا سکتی تھی کہ وہ ان کی خاطر چوری کرنے آئی تھی۔ اس نے حماد کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی کہ وہ سچ بتا دے، مگر حماد نے صرف اتنا کہا، سب اپنے اپنے کمروں میں جائیں۔ یہ صرف کوئی تکنیکی خرابی ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ حماد کا لہجہ اتنا حتمی تھا کہ کسی کو مزید بولنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ زبیدہ بیگم بڑبڑاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ چمن بھی ادھر ادھر دیکھتا ہوا ان کے پیچھے بھاگا۔ ماریہ کے والدین اسے فکر مند نظروں سے دیکھ کر چلے گئے۔ جب سب چلے گئے تو حماد ماریہ کے قریب آیا۔ اس نے وہ فائل دوبارہ اپنے دراز میں رکھی اور اسے لاک کر دیا۔ آج تو تم بچ گئے ماریہ، لیکن یاد رکھنا اس گھر میں دیواروں کے بھی کان ہیں، اور شاید ایسا بھی کوئی جو تمہاری ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ ماریہ نے نم آنکھوں سے حماد کو دیکھا اور بنا کچھ کہے کمرے سے نکل گئی۔ وہ اپنے کمرے میں پہنچی تو اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ آواز کس کی تھی، اور حماد کے کمرے میں موجود وہ فائل کیا واقعی اس کی زندگی کا آخری فیصلہ تھی۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر ماحول کافی بوجھل تھا۔ زبیدہ بیگم نے دانستہ طور پر ماریہ کے سامنے پلیٹ پٹکی۔ فاروق صاحب، اپنی بیٹی کو سمجھا لیں، یہ آدھی رات کو چھتوں اور کمروں میں کیا ڈھونڈتی ہے؟ کل تو حد ہی ہو گئی، اگر حماد نہ ہوتا تو پتہ نہیں کیا تماشا بنتا۔ ماریہ خاموشی سے چائے پیتی رہی، مگر اس کی نظریں حماد پر تھیں، جو بے نیازی سے اخبار پڑھ رہا تھا۔ حماد نے ایک بار بھی سر اٹھا کر اسے نہیں دیکھا، جیسے رات والا واقعہ اس کے لیے کوئی اہمیت ہی نہ رکھتا ہو۔ امی ناشتہ سکون سے کرنے دے، حماد نے بغیر دیکھے کہا۔ اس کی آواز میں وہی سرد مہری تھی جو ماریہ کو ہمیشہ چبھتی تھی۔ سکون کہاں ہے اس گھر میں حماد؟ زبیدہ بیگم بولی۔ وہ آوازیں، وہ دھمکیاں، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ حماد نے اخبار طے کیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ڈر ان کو لگتا ہے جن کے دل میں چور ہو، مجھے کوئی خوف نہیں ہے۔ اس نے ایک نظر ماریہ پر ڈالی جس میں ایک عجیب سا پیغام چھپا تھا، اور وہاں سے چلا گیا۔ ماریہ کو محسوس ہوا کہ حماد کو چھپا رہا ہے۔ وہ جتنا سخت نظر آتا ہے شاید حقیقت اس سے مختلف ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس آواز اور اس معاہدے کی حقیقت تک پہنچ کر رہے گی، چاہے اس کے لیے اسے کتنی ہی بڑی قیمت کیوں نہ چکانی پڑے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس گھر کے اندھیرے کونوں میں کون سی سازشیں اس کا انتظار کر رہی ہیں، اور وہ شرط جس نے اسے قیدی بنا رکھا تھا شاید اس کی زندگی کا سب سے بڑا جھوٹ ثابت ہونے والی تھی۔ دن گزرنے کے ساتھ گھر کی فضا مزید پراسرار ہوتی جا رہی تھی۔ چمن اکثر گھر کے پچھلے حصے میں اکیلا باتیں کرتا پایا جاتا، اور زبیدہ بیگم کا رویہ ماریہ کے والدین کے ساتھ مزید حد تک آمیز ہوتا گیا۔ ماریہ کو اب اس گھر کی دیواروں سے بھی خوف آنے لگا تھا، مگر حماد کی موجودگی چاہے وہ کتنے ہی تلخ کیوں نہ ہو، اسے ایک عجیب سا تحفظ کا احساس بھی دیتی تھی۔ رات کا اندھیرا ایک بار پھر گہرا ہو گیا، اور ماریہ کو لگ رہا تھا کہ آج کی رات کچھ اور بھی بھیانک ہونے والا ہے۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں پرانا برگد کا درخت ہوا سے جھول رہا تھا، بالکل کسی سائے کی طرح۔ اسے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ مڑی تو سامنے کوئی نہیں تھا، مگر کمرے کا درجہ حرارت اچانک گر گیا۔ ماریہ نے خود کو کمبل میں سمیٹ لیا
مگر اس کے کانوں میں وہی آواز دوبارہ گونجنے لگی۔ اس بار وہ آواز بہت قریب تھی، جیسے کوئی اس کے کان میں سرگوشی کر رہا ہو۔ وہ تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا ماریا، بھاگ جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ ماریا کی چیخ نکل گئی اور وہ بیڈ سے نیچے گر پڑی۔ دروازہ زور سے کھلا اور حماد تیزی سے اندر داخل ہوا۔ اس نے ماریا کو زمین پر گرے دیکھا تو فوراً اسے بازوں سے تھام کر اٹھایا۔ کیا ہوا؟ تم کیوں چلائیں؟ حماد کی آنکھوں میں اس وقت سچی فکر تھی۔ وہ آواز، حماد وہ یہیں تھی۔ ماریا نے روتے ہوئے حماد کا گریبان پکڑ لیا۔ تم کیوں نہیں سمجھتے؟ کوئی ہے یہاں جو ہمیں مارنا چاہتا ہے۔ حماد نے ماریا کو اپنے حصار میں لے لیا اور اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ کوئی نہیں ہے یہاں ماریا، یہ صرف تمہارا وہم ہے۔ مگر ماریا جانتی تھی کہ یہ وہم نہیں تھا۔ اس نے حماد کی آنکھوں میں دیکھا تو اسے وہاں پہلی بار ایک سائے کی طرح چھپا ہوا خوف نظر آیا۔ حماد اسے جھوٹ بول رہا تھا۔ وہ حقیقت جانتا تھا مگر بتانا نہیں چاہتا تھا۔ اس رات ماریا کو احساس ہوا کہ وہ صرف ایک قرض کے معاہدے میں نہیں بلکہ ایک بہت بڑی اور خطرناک سازش کے جال میں پھنس چکے ہیں، جہاں ہر رشتہ ایک شرط پر ٹکا ہوا ہے۔ اس کے ذہن میں بس اس اسٹور روم کا خیال تھا جہاں سے وہ پراسرار آوازیں آئی تھیں۔ حماد کی خاموشی اور زبیدہ بیگم کے طعنے اسے ایک ایسے سچ کی طرف دھکیل رہے تھے جو اسے ہر حال میں پانا تھا۔ اس آدھی رات کی چوری نے ماریا کو ایک ایسی منزل پر کھڑا کر دیا تھا جہاں واپسی کا راستہ تو شاید اب ماریا کے لیے رہا ہی نہیں تھا، لیکن اسے اس سچائی تک پہنچنا تھا جو اس گھر کی دیواروں میں دفن تھی۔ اگلی صبح سورج کی روشنی کھڑکی سے اندر آئی تو ماریا کی آنکھیں بوجھل تھی۔ رات بھر کا خوف اب بھی اس کے اعصاب پر سوار تھا۔ وہ ہمت کر کے اٹھی اور کچن کی طرف بڑھی، جہاں بیگم زبیدہ پہلے سے ہی ناشتے کی میز سجائے بیٹھی تھی اور ان کے چہرے پر وہی پرانی بیزاری تھی۔ بڑی جلدی آنکھ کھل گئی تمہاری ماریا؟ بیگم زبیدہ نے اسے دیکھا اور زہر آلود لہجے میں بولی، رات کو تو بڑے پاپڑ بیلے جا رہے تھے، اب دن میں کیا ارادہ ہے؟ پورے گھر کو ڈرانے کا یا اپنے ماں باپ کو ذلیل کروانے کا؟ ماریا نے گہرا سانس لیا اور تحمل سے جواب دیا، میں کسی کو ذلیل نہیں کروا رہی امی، میں تو بس اس سچ کو ڈھونڈ رہی ہوں جو ہمیں چین سے جینے نہیں دے رہا۔ سچ؟ زبیدہ بیگم نے زوردار کہکا لگایا، سچ تو یہ ہے کہ تم ایک مقروض کی بیٹی ہو اور اس گھر پر بوجھ ہو۔ فاروق صاحب کو تو شرم نہیں آتی، لیکن تم تو تھوڑی غیرت کر لیا کرو۔ اسی وقت فاروق صاحب کچن میں داخل ہوئے۔ ان کا چہرہ اترا ہوا تھا، جیسے وہ اپنی بیٹی کی یہ تذلیل سن کر اندر ہی اندر کٹ رہے ہوں۔ بیگم صاحبہ، ماریا بچی ہے، اسے معاف کر دیں، ہم جلد ہی آپ کا احسان اتار دیں گے۔ زبیدہ بیگم نے ان کی طرف دیکھا اور حقارت سے بولی، احسان تو آپ تا قیامت نہیں اتار سکتے فاروق صاحب، بس اپنی بیٹی کو قابو میں رکھیں، ورنہ وہ دن دور نہیں جب میں اسے دھکے دے کر باہر نکال دوں گی۔ ماریا سے مزید نہ سنا گیا۔ وہ خاموشی سے وہاں سے نکل گئی اور سیدھی گھر کے اس پچھلے حصے کی طرف بڑھی جہاں پرانا اسٹور روم تھا۔ اسے شک تھا کہ وہ پراسرار آوازیں وہیں سے آتی ہیں۔ اسٹور روم کا دروازہ زنگ آلود تھا اور وہاں ہر طرف کباڑ بکھرا پڑا تھا۔ اس نے ہمت کر کے دروازہ کھولا تو مٹی کی ایک بو اس کے نتنوں سے ٹکرائی۔ وہ اندر داخل ہوئی اور پرانی چیزوں کو ٹٹولنے لگی۔ اچانک ایک بڑے سے صندوق کے پیچھے اسے ایک چھوٹا سا لکڑی کا باکس نظر آیا۔ اس نے اسے نکالا اور کھولا تو اندر ایک ڈائری موجود تھی۔ ماریا نے ڈائری کھولی تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس میں حماد کی لکھائی تھی اور جو کچھ وہاں لکھا تھا وہ ماریا کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ آج میں نے ماریا کے والد کا سارا قرض اتار دیا ہے، لیکن میں انہیں بتا نہیں سکتا۔ ان کی انا بہت بڑی ہے، وہ میرا احسان کبھی قبول نہیں کریں گے، اسی لیے میں نے اس مدد کو ایک شرط اور معاہدے کا نام دیا تاکہ ماریا ہمیشہ کے لیے میری ہو جائے اور اس کے والد کا بھرم بھی رہ جائے۔ ماریا کے ہاتھ کانپنے لگے، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک کر ڈائری کے صفحے پر گرے۔ تو حماد نے یہ سب مجھے بچانے کے لیے کیا تھا، وہ سنگ دل نہیں ہے؟ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا اور بے اختیار ڈائری کو سینے سے لگا لیا۔ اسی لمحے وہی بھیانک اور بھاری آواز دوبارہ اسٹور روم کی چھت سے گونجی، وہ سب جھوٹ ہے ماریا، یہاں سے بھاگ جاؤ، حماد تمہیں مار دے گا۔ ماریا کی چیخ نکل گئی اور وہ پیچھے ہٹی تو اس کا پاؤں ایک پرانی بالٹی سے ٹکرایا۔ وہ گرتے گرتے بچی۔ کون ہے وہاں؟ سامنے آؤ، وہ چلائے۔
مگر جواب میں صرف ایک وحشتناک ہنسی گونجی۔ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا ماریا، یہ جگہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ حماد اچانک دروازے پر نمودار ہوا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی مگر آنکھوں میں وہی فکر جو کل رات ماریا نے دیکھی تھی۔ اسٹور روم کی ٹوٹی چھت سے پانی کی بوندیں ماریا کے سر پر گر رہی تھیں۔ اس کا حلیہ بگڑا ہوا تھا اور وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ ماریا نے آگے بڑھ کر حماد کا گریبان پکڑ لیا اور روتے ہوئے بولی، تم نے مجھ سے سچ کیوں چھپایا حماد؟ کیوں مجھے یہ احساس دلایا کہ میں خریدی ہوئی چیز ہوں؟ کیا یہ شرط صرف ایک بہانہ تھی؟ حماد نے خاموشی سے ماریا کے ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹائے اور اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ کچھ سچ ایسے ہوتے ہیں ماریا جو صرف خاموشی میں ہی بھلے لگتے ہیں۔ میں تمہیں دکھ نہیں دینا چاہتا تھا، بس تمہارے بابا کی عزت بچانی تھی۔ اور یہ آوازیں، یہ کون ہے جو ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے؟ ماریا نے حماد کے سینے پر سر رکھ کر پوچھا۔ حماد نے اسٹور روم کے کونے کی طرف دیکھا جہاں اندھیرا تھا اور بولا، میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا ماریا، بس تم مجھ پر بھروسہ رکھو۔ دوسری طرف چمن کچن کے باہر کباڑ کے ڈھیر میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا کہ اچانک اس کے ہاتھ ایک چھوٹا سا ریموٹ کنٹرول آ گیا۔ اس نے اسے الٹ پلٹ کر دیکھا اور بڑبڑایا، پتہ نہیں یہ کس کھلونے کا حصہ ہے؟ بی بی جی نے تو کہا تھا کہ یہاں سے سب کباڑ صاف کر دو۔ چمن نے تجسس میں آ کر ریموٹ کا ایک سرخ بٹن دبایا۔ اچانک پورے ہال کے اسپیکر سے وہی بھیانک آواز ابھری، تم سب تباہ ہو جاؤ گے۔ چمن اچھل پڑا اور ریموٹ اس کے ہاتھ سے گرتے گرتے بچا۔ او تیری، یہ تو جادوئی ریموٹ ہے، اس نے حیرت سے کہا اور دوبارہ بٹن دبایا۔ اس بار ہلکی سی غراہٹ کی آواز آئی۔ چمن کے چہرے پر ایک شرارتی مسکراہٹ آ گئی۔ اچھا، تو یہ بھوت صاحب اس چھوٹے سے ڈبے میں بند ہے؟ لگتا ہے اب چمن کا وقت شروع ہوا ہے۔ چمن ریموٹ جیب میں ڈال کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ گھر میں ہونے والے ڈرامے کے پیچھے کوئی انسان ہے، روح نہیں۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی کسی کو کچھ نہیں بتائے گا، بلکہ خود اس بھوت کا تماشا دیکھے گا۔ ادھر ماریا لائبریری میں بیٹھی وہی ڈائری دوبارہ پڑھ رہی تھی کہ حماد وہاں آ گیا۔ اس نے ماریا کو دیکھا اور قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اب تو تمہیں سب پتہ چل گیا ہے، اب بھی مجھ سے ناراض ہو؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ ماریا نے ڈائری بند کی اور حماد کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، ناراضگی تو ختم ہو گئی حماد، لیکن اب ڈر لگ رہا ہے۔ یہ گھر اب مجھے اپنا نہیں لگتا۔ جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، حماد نے ماریا کا ہاتھ تھام کر کہا۔ ماریا کو پہلی بار حماد کے لمس میں وہ گرم جوشی محسوس ہوئی جس کی وہ ہمیشہ سے تمنا کرتی تھی۔ اچانک لائبریری کی بتی گل ہو گئی اور کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ ماریا نے گھبرا کر حماد کو زور سے پکڑ لیا۔ حماد دیکھو، پھر وہی اندھیرا ہو گیا۔ پرسکون رہو ماریا، میں یہیں ہوں۔ حماد نے اسے حوصلہ دیا مگر اس کی اپنی نظریں دروازے پر جمی تھیں جہاں سے ایک سایہ تیزی سے گزرا تھا۔ حماد نے اپنا فون نکالا اور اس کی ٹارچ چلائی۔ روشنی پڑتے ہی انہوں نے دیکھا کہ راہداری میں کوئی بھاگ رہا ہے۔ حماد فوراً مڑا اور اس کے پیچھے لپکا۔ ماریا بھی ڈرتے ڈرتے اس کے پیچھے بھاگی۔ وہ سایہ سیدھا اسٹور روم کی طرف گیا اور وہاں جا کر غائب ہو گیا۔ حماد نے اسٹور روم کا دروازہ زور سے کھولا تو وہاں کوئی نہیں تھا، بس کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور پردے ہوا میں لہرا رہے تھے۔ وہ یہاں سے نکل گیا، حماد نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ ماریا نے نیچے دیکھا تو وہاں ایک کالی چادر پڑی ہوئی تھی جو شاید بھاگتے ہوئے اس شخص سے گر گئی تھی۔ حماد، یہ دیکھو، یہ تو وہی چادر ہے جو اکثر رات کو نظر آتی ہے۔ حماد نے وہ چادر اٹھائی اور اسے غور سے دیکھا۔ یہ کوئی باہر والا نہیں ہے ماریا، یہ گھر کا ہی کوئی فرد ہے جو ہمیں بے وقوف بنا رہا ہے۔ اسی لمحے چمن وہاں نمودار ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ صاحب جی، آپ چادر ڈھونڈ رہے ہیں اور میں نے تو پورا تھان پکڑ لیا ہے۔ حماد نے اسے دیکھا اور بولا، چمن، یہ مذاق کا وقت نہیں ہے، صاف صاف بتاؤ کیا بات ہے؟ چمن نے اپنا موبائل نکالا اور حماد کے سامنے کر دیا۔ یہ ویڈیو دیکھیں صاحب جی، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اصلی بھوت کون ہے اور نکلی کون۔ حماد اور ماریا نے ویڈیو دیکھی تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ویڈیو میں زبیدہ بیگم صاف طور پر اپنے بھانجے کو ہدایات دے رہی تھی کہ ماریا کو کیسے ڈرانا ہے اور ریموٹ کے ذریعے آوازیں کیسے نکالنی ہیں۔ ماریا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی سانس اس حد تک گر سکتی ہے۔ حماد کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ اس کی مٹھیاں بھینچ گئیں اور وہ غضبناک لہجے میں بولا، امی، آپ نے میرے ساتھ یہ کھیل کیوں کھیلا؟
صرف جائیداد کے لیے؟ حماد تیزی سے زبیدہ بیگم کے کمرے کی طرف بڑھا۔ ماریا اور چمن بھی اس کے پیچھے تھی۔ آج سچائی کا سامنا ہونے والا تھا اور اس گھر کے تمام بت ٹوٹنے والے تھے۔ حماد نے زبیدہ بیگم کے کمرے کا دروازہ زور سے کھولا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ حماد، تم اس طرح بغیر پوچھے؟ زبیدہ بیگم نے بھی بات شروع ہی کی تھی کہ حماد نے اپنا فون ان کے سامنے کر دیا۔ یہ کیا امی؟ حماد کی آواز میں اتنی کاٹ تھی کہ زبیدہ بیگم کے پسینے چھوٹ گئے۔ فضا میں ایک عجیب سی بوجھل خاموشی چھا گئی، جیسے طوفان آنے سے پہلے کا سکون ہو۔ ماریا نے دیکھا کہ حماد کی آنکھوں میں اپنی ماں کے لیے جو عزت تھی وہ اب ٹوٹ کر بکھر رہی تھی۔ اب کوئی مکر و فریب کام نہیں آنے والا تھا، کیونکہ چمن نے سارا کچا چھٹا کھول کر رکھ دیا تھا۔ بیگم زبیدہ کا چہرہ جو ہمیشہ فخر سے تنا رہتا تھا، اس وقت شرمندگی اور غصے کے ملے جلے تاثرات کی وجہ سے بالکل سفید پڑ چکا تھا۔ کمرے میں موجود ہر شخص کی نظریں ان پر جمی تھیں، جیسے وہ کوئی اجنبی ہو۔ امی، یہ سب کیا ہے؟ کیا جائیداد آپ کے لیے میری خوشیوں سے زیادہ اہم تھی؟ حماد نے دکھ بھری آواز میں پوچھا۔ اس کے لہجے کی تھکن بتا رہی تھی کہ اسے اپنی ماں سے اس حرکت کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ زبیدہ بیگم نے ایک بار ماریا کی طرف دیکھا اور پھر غصے سے حماد کی طرف مڑی۔ میں نے جو کچھ کیا تمہارے فائدے کے لیے کیا حماد۔ یہ لڑکی تمہارے جوڑ کی نہیں ہے۔ اس کے باپ کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے سوائے اس قرض کے بوجھ کے۔ میں چاہتی تھی کہ تم اسے چھوڑ دو اور جائیداد تمہارے اور میرے نام رہے، ورنہ یہ سب لٹ جاتا۔ ماریا کے والد فاروق صاحب جو ابھی تک خاموشی سے یہ سب سن رہے تھے آگے بڑھے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن چہرے پر ایک عجیب سا عزم تھا۔ انہوں نے حماد کی طرف دیکھا اور بولے، بس حماد بیٹا، اب بہت ہو گیا۔ ہم نے تمہارا بہت احسان اٹھا لیا، لیکن اپنی بیٹی کی عزت پر مزید سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ انہوں نے ماریا کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ ماریا چلو بیٹی، تمہاری عزت تمہارے اپنے گھر میں ہے، ہم کل ہی یہاں سے چلے جائیں گے۔ ماریا نے ایک نظر حماد پر ڈالی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ رک جائے، کیونکہ اب اسے حماد کی محبت کا علم ہو چکا تھا، لیکن اپنے باپ کے ٹوٹے ہوئے مان کو دیکھ کر اس نے سر جھکا لیا۔ وہ خاموشی سے اپنے باپ کے ساتھ وہاں سے نکل گئی۔ حماد نے تیزی سے آگے بڑھ کر ان کا راستہ روکا اور بولا، انکل میری بات سنیں، مجھے پتا ہے کہ آپ کو بہت دکھ پہنچا ہے اور میری ماں نے جو کچھ کیا اس کی کوئی معافی نہیں ہے، لیکن ماریا اب میری بیوی ہے، میں آپ سے صرف 24 گھنٹے مانگ رہا ہوں۔ فاروق صاحب رک گئے اور حماد کو دیکھا۔ حماد کی آنکھوں میں ایسی سچائی تھی کہ وہ انکار نہ کر سکے۔ 24 گھنٹے حماد، اس کے بعد کیا بدل جائے گا؟ کل رات تک اس گھر کے تمام بھوتوں اور غلط فہمیوں کا صفایا کر دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے، بس کل رات تک رک جائیں، حماد نے سنجیدگی سے کہا۔ فاروق صاحب نے ایک لمبا سانس لیا اور سر ہلا دیا۔ وہ ماریا کو لے کر اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ زبیدہ بیگم پیر پٹکتی ہوئی اپنے کمرے میں بند ہو گئی، جبکہ چمن ابھی بھی اپنے موبائل کو فاتحانہ انداز میں دیکھ رہا تھا۔ اگلے دن گھر کی فضا بہت بوجھل تھی۔ ماریا نے سارا دن اپنے کمرے میں گزارا۔ وہ حماد سے ملنا چاہتی تھی لیکن ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ شام کے سائے گہرے ہوئے تو وہ کچھ ڈھونڈنے کے لیے لائبریری کی طرف چلی گئی۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید وہاں اسے کوئی ایسی چیز مل جائے جو حماد کے منصوبے کو سمجھنے میں مدد دے سکے۔ وہ لائبریری کے اندر داخل ہوئی تو دیکھا کہ حماد وہاں پہلے سے موجود تھا اور کسی پرانی فائل کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی ماریا اندر آئی، ہوا کے ایک تیز جھونکے سے لائبریری کا بھاری لکڑی کا دروازہ زور سے بند ہوا اور خود بخود لاک ہو گیا۔ ماریا اچھل پڑی اور دروازے کی طرف بھاگی۔ اس نے ہینڈل گھمانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں کھلا۔ حماد، یہ دروازہ بند ہو گیا ہے، اس نے گھبرا کر کہا۔ حماد نے فائل میز پر رکھی اور اس کے قریب آیا۔ لگتا ہے قسمت ہمیں آج آمنے سامنے لانا چاہتی ہے، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ لائبریری میں لگی مدھم روشنی ان دونوں کے چہروں پر پڑ رہی تھی۔ ماریا کا غصہ ابھی بھی باقی تھا۔ اس نے حماد کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، تم نے قرض کی آڑ میں مجھے کیوں خریدا حماد؟ کیا میں تمہارے لیے صرف ایک سودا تھی؟ حماد نے ٹھنڈی آہ بھری اور ماریا کے آنسو پونچھتے ہوئے بولا، میں نے تمہیں خریدا نہیں ماریا، تمہارے والد ایک خوددار انسان ہیں۔ اگر میں انہیں سیدھا کہتا کہ میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں تو وہ کبھی قبول نہ کرتے۔ میں نے اس مدد کو قرض اور شرط کا نام صرف اس لیے دیا تاکہ ان کی انا مجروح نہ ہو۔ میں چاہتا تھا کہ تم ہمیشہ کے لیے میرے پاس رہو، لیکن کسی احسان کے تلے دب کر نہیں، بلکہ ایک رشتے کے تحت۔
ماریا حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ حماد کی سرد مہری کے پیچھے کتنی گہری محبت چھپی تھی۔ لیکن حماد، تمہیں میری ماں نے جو کیا اس کا حساب میں کروں گا ماریا، بس ایک رات کی بات ہے۔ حماد نے اس کا ہاتھ تھام کر یقین دلایا۔ اسی لمحے لائبریری کی دیوار سے لگی الماری کے پیچھے سے کسی کے قدموں کی آہٹ آئی۔ دونوں چونک گئے اور حماد نے فوراً ماریا کو اپنے پیچھے چھپا لیا۔ اس نے اپنی جیب سے ٹارچ نکالی اور دیوار کی طرف روشنی کی۔ روشنی پڑتے ہی انہوں نے دیکھا کہ ایک سایہ الماری کے پیچھے بنے ایک خفیہ راستے سے باہر کی طرف بھاگا۔ حماد نے گہرا سانس لیا اور ماریا کو دیکھا۔ تو یہ بات ہے، کوئی ہمیں جان بوجھ کر ڈرا رہا ہے اور وہ راستہ وہیں سے نکلتا ہے۔ دوسری طرف چمن ہال کی دیوار کے پیچھے چھپا اپنے موبائل میں ایک ویڈیو بنا رہا تھا۔ سامنے بیگم زبیدہ اپنے بھانجے سے فون پر غصے میں بات کر رہی تھی۔ تمہارا وہ اسپیکر والا ریموٹ کہاں غائب ہو گیا احمد؟ جلدی ڈھونڈو، اگر حماد کو مل گیا تو ہماری ساری گیم الٹ جائے گی۔ وہ ماریا کو گھر سے بھگانا ضروری ہے، ورنہ جائیداد پر اس کا حق ہو جائے گا۔ چمن کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ بیگم زبیدہ حماد کی جائیداد اپنے بھانجے کو دلانے کے لیے ماریا کو ڈرا کر گھر سے نکالنا چاہتی تھی۔ چمن نے مسکرا کر موبائل جیب میں ڈالا اور آہستہ سے وہاں سے نکل گیا۔ اب ثبوت اس کے پاس مکمل تھے اور اسے پتا تھا کہ اگلی چال کیا چلنی ہے۔ حماد اور ماریا ابھی تک لائبریری میں بند تھے، لیکن اب ان کے درمیان کوئی دیوار نہیں تھی۔ ماریا نے محسوس کیا کہ حماد اس کے لیے کتنا ضروری ہے۔ حماد، اگر کل سب ٹھیک نہ ہوا تو؟ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ حماد نے اس کے ماتھے کو چوما اور بولا، سب ٹھیک ہوگا ماریا، میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ رات کا سناٹا گہرا ہوتا جا رہا تھا، لیکن اس بار ماریا کے دل میں کوئی خوف نہیں تھا۔ اسے پتا تھا کہ حماد اس کے ساتھ ہے اور اب وہ تنہا نہیں ہے۔ وہ دونوں لائبریری کے صوفے پر بیٹھ کر کل کے کلائمیکس کا انتظار کرنے لگے، جہاں ہر نقاب اترنے والا تھا اور ہر سچائی سامنے آنے والی تھی۔ چمن نے دبے قدموں حماد کے کمرے کی طرف رخ کیا تاکہ اسے وہ نئی ویڈیو دکھا سکے۔ اسے پتا تھا کہ اب زبیدہ بیگم کا کھیل ختم ہونے والا ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ زبیدہ بیگم کا بھانجا کوئی خطرناک چال چل سکتا ہے۔ اس نے ہمت جمع کی اور حماد کو آواز دینے کی کوشش کی، مگر اسے یاد آیا کہ حماد تو لائبریری میں ماریا کے ساتھ بند ہے۔ چمن نے سوچا کہ اب اسے خود ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ اس نے کچن سے ایک پرانی ڈنڈی اٹھائی اور اسے خفیہ راستے کی طرف بڑھا جہاں سے وہ سایہ نکلا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ سچائی کا سامنا کرنے کے لیے اسے بہادری دکھانی ہوگی۔ حماد اور ماریا نے لائبریری کے اندر بیٹھے ہوئے ایک منصوبہ بنایا۔ حماد نے ماریا کو بتایا کہ کیسے وہ زبیدہ بیگم کے بھانجے کو رنگے ہاتھوں پکڑیں گے۔ ماریا کی ہمت بھی بڑھ رہی تھی، اسے اب اپنی محبت پر پورا بھروسہ تھا۔ اسی دوران لائبریری کے باہر سے چمن کی آواز آئی، صاحب جی، میں نے سب دیکھ لیا ہے، بس آپ جلدی باہر آئیں۔ حماد نے ماریا کا ہاتھ تھاما اور دروازے کی طرف بڑھا۔ کل کا سورج ایک نیا آغاز لانے والا تھا، جہاں کوئی شرط نہیں ہوگی، بس ایک خوبصورت سچائی ہوگی۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی حماد کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے اس نے کوئی بہت بڑا فیصلہ کر لیا ہو۔ ماریا ناشتے کی میز پر خاموشی سے بیٹھی تھی کہ حماد اس کے پاس آیا۔ اس نے ماریا کو دیکھا اور کہا، آج کا دن بہت اہم ہے ماریا، بس ہمت مت ہارنا۔ ماریا نے اس کی آنکھوں میں بھروسہ دیکھا اور سر ہلا دیا۔ حماد نے ماریا کو اپنے منصوبے کے بارے میں بتایا۔ اسے معلوم تھا کہ زبیدہ بیگم کا بھانجا کامران جائیداد کا لالچی ہے اور وہی اس سارے ڈرامے کا مرکزی کردار ہے۔ کامران ایک عیار نوجوان تھا جو ہمیشہ شارٹ کٹ کی تلاش میں رہتا تھا، اور زبیدہ بیگم نے اسے ماریا کو ڈرا کے بھگانے کے کام پر لگایا تھا۔ حماد نے چمن کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا کیونکہ اس کے پاس سب سے بڑا ثبوت یعنی وہ ویڈیو موجود تھی۔ دوپہر کے وقت حماد نے جان بوجھ کر زبیدہ بیگم کے سامنے ماریا سے اونچی آواز میں بات کی، ماریا، آج ہم اس پرانے حصے کی تلاشی لیں گے، مجھے یقین ہے کہ وہاں پہ کوئی چھپا ہوا ہے۔ اس نے دانستہ طور پر یہ بات کہی تاکہ زبیدہ بیگم اپنے بھانجی کو الرٹ کر دے۔ زبیدہ بیگم نے حماد کو دیکھا اور کہا، تم پاگل ہو گئے ہو حماد، وہاں روحیں ہیں، تمہیں اپنی جان خطرے میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ حماد نے ان کا راستہ روکا اور بولا، امی، اگر وہاں کوئی روح ہے تو وہ آج میرے سامنے آئے گی، میں اب مزید اس خوف میں نہیں جی سکتا۔ زبیدہ بیگم کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں اور وہ فوراً اپنے کمرے کی طرف نکل گئیں۔ شام ہوئی تو گھر میں ایک عجیب سا تناؤ محسوس ہو رہا تھا۔ ماریا کے والدین اپنا سامان پیک کر چکے تھے، لیکن حماد کے کہنے پر وہ ایک رات کے لیے رک گئے تھے۔ ماریا نے دیکھا کہ حماد
किचन के बाहर खड़ा चमन से कुछ कह रहा था। चमन ने मुस्कुराकर अंगूठा दिखाया और किचन की तरफ निकल गया। मारिया हमाद के पास गई और उसका हाथ थाम कर बोली, हमाद, मुझे डर लग रहा है, अगर कुछ गलत हो गया तो। हमाद ने उसे देखा और कहा, कुछ गलत नहीं होगा, अब सच को सामने आने से कोई नहीं रोक सकता। रात के 2 बजे का वक्त था, वही वक्त जब अक्सर वो डरावनी आवाज़ें आती थी। हमाद और मारिया जानबूझकर हॉल में आए जहां इंटरकॉम के स्पीकर लगे हुए थे। पूरे घर में घुप अंधेरा था, सिर्फ एक मध्यम सी रोशनी राहदारी में जल रही थी। जुबैदा बेगम ऊपर वाली गैलरी से उन्हें देख रही थी। उनकी घबराहट साफ छुप रही थी। अचानक स्पीकर से वही भयानक आवाज़ दोबारा गूंजी, भाग जाओ यहाँ से मारिया, तुम्हारी मौत करीब है। मारिया ने हमाद का हाथ मजबूती से थाम लिया। आज वो वाकई नहीं डर रही थी, बल्कि हमाद के साथ मिलकर खड़ी थी। हमाद बिल्कुल तैयार था। उसने फौरन मारिया को इशारा किया और वो दोनों तेजी से पिछले हिस्से में बने उस पुराने कंट्रोल रूम की तरफ लपके, जहां से तमाम तारें जुड़ी हुई थी। हमाद ने एक झटके से कंट्रोल रूम का दरवाज़ा खोला तो सामने जुबैदा बेगम का भांजा कामरान लाइव माइक पर आवाज़ें निकाल रहा था। उसके पास एक साउंड मिक्सर और रिमोट भी मौजूद था। हमाद ने उसे कॉलर से दबोच लिया और एक झटके से माइक छीन लिया। तो ये है वो रूह जो हमें डरा रही थी। हमाद की आवाज़ में गुस्सा और हकारत थी। कामरान का रंग पीला पड़ गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन हमाद ने उसका रास्ता रोका और बोला, अब यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है कामरान। हमाद उसे घसीटते हुए हाल में ले आया, जहाँ शोर सुनकर मारिया के वालिदैन और जुबैदा बेगम भी पहुंच चुके थे। हाल में पहुंचते ही हमाद ने कामरान को फर्श पर धक्का दिया, जहां वो सबके सामने जलील होकर गिरा। जुबैदा बेगम अपने भांजे को पकड़े जाते देखकर सफेद पड़ गई। उन्होंने मारिया के वालिदैन की तरफ देखा और फौरन एक नया झूठ गढ़ने की कोशिश की। हमाद, ये तुम क्या कर रहे हो? कामरान तो यहाँ सिर्फ मेरी हिफाजत के लिए आया था। हमाद ने अपनी माँ को देखा और कहा, अम्मी, झूठ बोलने की भी एक हद होती है। इससे पहले कि जुबैदा बेगम मजीद कुछ कहती, चमन ने मजमा चीरते हुए आगे कदम बढ़ाया और वो स्पीकर का रिमोट मेज पर पटक दिया। ये ले बीबी जी का भूत, चमन ने तंजिया लहजे में कहा और अपना मोबाइल निकालकर वही वीडियो चला दी जो उसने रिकॉर्ड की थी। वीडियो में जुबैदा बेगम साफ तौर पर कामरान को कह रही थी, इस लड़की को इतना डराओ कि ये खुद यहाँ से भाग जाए, फिर जायदाद तुम्हारी और मेरी होगी। वीडियो चलते ही हाल में सन्नाटा छा गया। मारिया के वालिदैन सदमे में थे। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि उनके साथ ये खेल खेला गया है। हमाद ने अपनी माँ की तरफ देखा। उसकी आंखों में शदीद दुख और टूटा हुआ मान था। अम्मी, जायदाद के लिए आपने मेरी मोहब्बत और मारिया की जिंदगी से खेला। आपको पता था कि मारिया मेरे लिए क्या मानी रखती है, फिर भी आपने ये सब किया। हमाद के लहजे की काट ने जुबैदा बेगम का सर शर्म से झुका दिया। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अल्फाज ने उनका साथ न दिया। फजा में एक अजीब सी बोझल खामोशी छा गई, जैसे किसी ने सबके सीनों से सांस छीन ली हो। उसी खामोशी में कामरान ने देखा कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं, तो उसकी असलियत बाहर आ गई। वो गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगने की बजाय जुबैदा बेगम पर चीख पड़ा, मेरा कोई कसूर नहीं हमाद, ये सब तुम्हारी माँ का किया धरा है। उन्होंने मुझे लालच दिया था, और अगर तुमने पुलिस बुलाई तो मैं उन्हें भी हथकड़ियाँ लगवाऊंगी। हमाद का लहजा इंतहाई बदतमीज़ और धमकी आमेज हो चुका था। उसने गुस्से में जुबैदा बेगम की तरफ उंगली उठाई। जुबैदा बेगम, जिनका गरूर हमेशा आसमान पर रहता था, अपने ही सगे भांजे की उस गद्दारी और खुली जिल्लत पर सकते में आ गई। इससे पहले कि हमाद आगे बढ़ता, मारिया तेजी से जुबैदा बेगम के सामने आकर खड़ी हो गई। अपनी उंगली नीचे रखो कामरान। मारिया की आवाज़ में एक ऐसा रूप था कि सब हैरान रह गए। वो उस घर की बड़ी है और हमाद की माँ है। उनकी गलती उनका और हमाद का मामला है, लेकिन तुम इस घर की दहलीज पर खड़े होकर उनकी बेइज्जती नहीं कर सकते। फौरन निकल जाओ यहाँ से। जिस लड़की की जिंदगी जुबैदा बेगम ने जहन्नम बना दी थी, आज वही भरे मजमे में उनकी इज्जत की ढाल बनी खड़ी थी। मारिया की उस एक अमल और ज़र्फ ने जुबैदा बेगम के अंदर की उस खौल चढ़ी मगरूर औरत को अंदर से तोड़ कर रख दिया था। उन्हें पहली बार शिद्दत से एहसास हुआ कि सच्ची जायदाद कागज़ों में नहीं, बल्कि ऐसे रिश्तों में होती है। मारिया ने देखा कि हमाद अंदर से बिल्कुल टूटा हुआ महसूस हो रहा है। वो शख्स जो सबके सामने एक चट्टान की तरह खड़ा था, आज अपनी ही माँ के हाथों हार गया था। मारिया ने एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया। उसने आगे बढ़कर सबके सामने हमाद का हाथ थाम लिया। हमाद ने चौंक कर मारिया को देखा।
اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ ماریا نے بنا کچھ کہے اسے بتا دیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ہے، چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے۔ ماریا کی اس چھوٹی سی حرکت نے حماد کو وہ حوصلہ دیا جس کی اس وقت سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ فاروق صاحب ماریا کے پاس آئے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹی، مجھے معاف کر دو۔ میں نے تمہیں ایک ایسی جگہ بھیجا جہاں تمہاری جان کو خطرہ تھا۔ ماریا نے اپنے باپ کو دیکھا اور کہا، نہیں بابا، جو ہوا اچھا ہوا، کم از کم اب کوئی سائے تو نہیں ہے۔ رات کے اس پہر جب سارا ہنگامہ تھم گیا تھا، حماد اور ماریا ہال میں اکیلے رہ گئے۔ حماد نے ماریا کا ہاتھ اب تک تھام رکھا تھا۔ اس نے ماریا کو دیکھا اور کہا، ماریا، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں سب ٹھیک کر دوں گا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ سچ اتنا کڑوا ہوگا۔ ماریا نے مسکرا کر جواب دیا، حماد، سچ کڑوا ضرور ہوتا ہے لیکن وہ آزاد کر دیتا ہے۔ اب ہم آزاد ہیں۔ حماد نے ایک لمبا سانس لیا اور لائبریری کی طرف اشارہ کیا۔ چلو ماریا، اب اس گھر میں ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا سہارا بنے اپنے مستقبل کی طرف بڑھ رہے تھے، جہاں اب کوئی خوف تھا نہ کوئی سازش۔ ماریا نے محسوس کیا کہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی چوری وہ نہیں تھی جو اس نے حماد کے کمرے میں کرنے کی کوشش کی تھی، بلکہ وہ محبت تھی جو اس نے انجانے میں حماد کے دل سے چرا لی تھی۔ اس واقعے کو گزرے 2 ماہ بیت گئے تھے اور ان 2 مہینوں نے اس بڑے سے گھر کی تقدیر بدل کر رکھ دی تھی۔ وہ گھر جو کبھی خوف اور سازشوں کا گڑھ لگتا تھا، اب وہاں کی ہواؤں میں ایک عجیب سا سکون اور اپنائیت رچ بس گئی تھی۔ بیگم زبیدہ اب اکثر خاموش رہتی، ان کے لہجے کی وہ کاٹ اور آواز کی وہ گونج اب کہیں کھو گئی تھی۔ وہ ماریا سے نظریں چرانے لگی تھی، شاید وہ شرمندگی تھی جو انہیں اندر ہی اندر ماریا کے سامنے جھکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ ماریا نے بھی کبھی انہیں جتانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ وہ ان کا پہلے سے زیادہ خیال رکھنے لگی تھی، جس نے بیگم زبیدہ کے دل میں پچھتاوی کی ایک لہر دوڑا دی تھی۔ ماریا کے والدین اب پرانے گھر میں سکون سے رہ رہے تھے۔ حماد نے نہ صرف ان کا سارا قرض باقاعدہ طور پر معاف کر دیا تھا، بلکہ فاروق صاحب کو ایک نئی شراکت داری کی پیشکش بھی کی تھی تاکہ ان کی خودداری پر آنچ نہ آئے۔ فاروق صاحب اب ایک مطمئن زندگی گزار رہے تھے اور ماریا کے لیے یہ سب سے بڑی خوشی تھی۔ حماد اب اپنا زیادہ تر وقت دفتر کی بجائے گھر پر ماریا کے ساتھ گزارنے لگا تھا۔ اس کی وہ سرد مہری جو ماریا کے وجود کو لرزا دیتی تھی، اب بے گہری اور خوبصورت رفاقت میں بدل چکی تھی۔ ایک شام جب آسمان پر شفق کے رنگ بکھرے ہوئے تھے، حماد ماریا کو اسی جگہ لے گیا جہاں اس نے پہلی بار اسے دیوار کے پاس روکا تھا۔ وہی قدیم پینٹنگ اب بھی وہاں لگی تھی، لیکن اس کے پیچھے اب کوئی خوفناک راز نہیں چھپا تھا۔ ماریا نے حماد کو دیکھا اور کہا، آج یہاں کیوں لائے ہو؟ کیا پھر سے کوئی تلاشی لینی ہے؟ اس کے لہجے میں ایک شرارت تھی۔ حماد نے اسے خاموشی سے دیکھا اور کہا، تلاشی تو تم نے میرے دل کی پہلے ہی لے لی ہے ماریا، اب کچھ بچا ہی نہیں جو تم سے چھپا ہو۔ حماد نے اپنی جیب سے ایک تہہ کیا ہوا کاغذ نکالا۔ یہ وہی فائل تھی جس میں وہ بدنام زمانہ معاہدہ لکھا ہوا تھا۔ ماریا کی نظریں اس کاغذ پر جم گئیں، وہی کاغذ جس نے اسے ایک قیدی محسوس کروایا تھا۔ حماد نے ماریا کا راستہ روکا اور بولا، آج اس کاغذ کو اس گھر میں آخری دن ہے۔ میں نے تمہیں ایک شرط کے تحت یہاں رکھا تھا، لیکن اب میں تمہیں ان تمام زنجیروں سے آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ ماریا نے تڑپ کر حماد کی طرف دیکھا۔ اسے لگا جیسے حماد اسے خود سے دور کر رہا ہے۔ حماد، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم اب بھی مجھے اس شرط کا حصہ سمجھتے ہو؟ حماد نے ماریا کے چہرے پر پھیلی پریشانی کو محسوس کیا اور اس کا ہاتھ تھام کر نرمی سے کہا، نہیں ماریا، اب تم پر کوئی شرط لاگو نہیں ہوتی۔ تم آزاد ہو، جہاں چاہو جا سکتی ہو۔ تم پر اب میرا کوئی حق نہیں ہے سوائے اس حق کے جو تم خود مجھے دینا چاہو۔ ماریا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چھلکنے لگے۔ اس نے دیکھا کہ حماد نے اس کاغذ کے پرزے پرزے کر دیے اور انہیں کھڑکی سے باہر اڑا دیا۔ وہ کاغذ کے ٹکڑے ہوا میں کسی سفید پرندے کی طرح اڑنے لگے اور ماریا کو ایسا لگا جیسے اس کے سر سے برسوں پرانا بوجھ اتر گیا ہو۔ آج سے تم صرف میری بیوی ہو، میری کوئی قیدی نہیں، حماد نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا۔ ماریا نے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا اور ایک لمبا سانس لیا۔ میں کہیں نہیں جانا چاہتی حماد، میری آزادی تو تمہارے ساتھ ہونے میں ہے۔ اسی لمحے دروازے کے پاس سے کھنکارنے کی آواز آئی۔ وہ چمن تھا جو ایک بڑی سی ٹرے میں مٹھائی کے ڈبے لیے کھڑا تھا۔ صاحب جی،
اب اگر یہ کاغذی کارروائی ختم ہو گئی ہے تو کیا میں یہ شادی کی سالگرہ کا مینیو تیار کروں یا پھر اسی طرح پرزے اڑانے کا پروگرام ہے؟ چمن نے اپنی مخصوص مزاحیہ آواز میں پوچھا۔ حماد نے اسے ایک مصنوعی غصے سے دیکھا اور کہا، چمن تم کبھی نہیں سدھرو گے، جاؤ اور کچن سنبھالو، ہمیں کسی خاص مینیو کی ضرورت نہیں، بس جو ماریہ کو پسند ہو وہی بنے گا۔ چمن ایک شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ سلام کیا اور وہاں سے تیزی سے نکل گیا۔ ماریہ کھلکھلا کر ہنس پڑی، اس کی ہنسی پورے ہال میں ایک روشنی سی پھیل گئی۔ بیگم زبیدہ نے دور سے گیلری میں کھڑے ہو کر انہیں ہنستے ہوئے دیکھا تو ان کے خشک لبوں پر بھی ایک سچی اور پرسکون مسکراہٹ آ گئی۔ انہوں نے پہلی بار محسوس کیا کہ جائیداد سے کہیں زیادہ قیمتی وہ سکون ہے جو اس وقت گھر میں موجود تھا۔ وقت اپنی رفتار سے چلتا رہا لیکن اب اس گھر میں ہر لمحہ ایک نئی یاد بن کر گزر رہا تھا۔ ماریہ نے گھر کے اس پرانے اسٹور روم کو ایک خوبصورت لائبریری میں بدل دیا تھا، جہاں اب کوئی پراسرار آوازیں نہیں بلکہ کتابوں کی خوشبو مہکتی تھی۔ حماد اکثر وہاں ماریہ کے ساتھ بیٹھ کر اپنی پسندیدہ کتابیں پڑھتا اور ماریہ اسے دیکھتی رہتی۔ اسے اب بھی یقین نہیں آتا تھا کہ وہی حماد جو اتنا سخت تھا اب اتنا بدل گیا ہے۔ رات کے وہی 2 بج رہے تھے، وہی خاموشی تھی جو کبھی ماریہ کو خوفزدہ کر دیتی تھی، لیکن اس بار ماریہ چوری کرنے کے لیے نہیں بلکہ حماد کے لیے کافی لے کر اس کے کمرے میں آئی تھی۔ حماد بالکنی میں کھڑا چاند کو دیکھ رہا تھا، جیسے کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہو۔ ماریہ نے کافی کا مگ میز پر رکھا اور دبے قدموں اس کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی۔ حماد نے بغیر مڑے اس کی موجودگی کو محسوس کر لیا۔ اس نے ماریہ کو اپنے حصار میں لے لیا اور اس کے ماتھے کو چوما۔ پھر سے وہی وقت ہے ماریہ، وہی 2 بج رہے ہیں، کیا پھر سے کچھ چرانے کا ارادہ ہے؟ حماد نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ ماریہ نے مسکرا کر اس کے سینے پر سر رکھا اور کہا، اب چرانے کے لیے کچھ بچا ہی کہاں ہے؟ تم نے تو اپنی ہر چیز میرے نام کر دی ہے۔ حماد نے اسے خود سے تھوڑا دور کیا، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سنجیدگی سے بولا، تمہاری وہ پہلی چوری تو پکڑی گئی تھی ماریہ، پر میرا دل تم نے واقعی ہمیشہ کے لیے چرا لیا ہے، اور یہ وہ چوری ہے جس کی میں کبھی رپورٹ بھی نہیں کروں گا۔ ماریہ نے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ اب کوئی خوف تھا نہ کوئی شرط، بس ایک گہری اور خوبصورت محبت تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ زندگی کبھی کبھی ہمیں مشکل راستوں پر صرف اس لیے ڈالتی ہے تاکہ ہم اس منزل تک پہنچ سکیں جو ہمارے لیے بہترین ہو۔ وہ شرط جس نے اسے توڑا تھا، اسی شرط نے اسے ایک ایسی محبت سے ملا دیا تھا جس کی مثال ملنا مشکل تھا۔ رات کا وہ سناٹا پرسکون تھا اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے روشن مستقبل کے خواب بن رہے تھے۔ اب اس گھر کی دیواریں کسی سازش کی گواہ نہیں تھیں، بلکہ وہ اس لازوال محبت کی داستان سنا رہی تھیں جو ایک شرط سے شروع ہوئی اور ایک جنون پر ختم ہوئی۔ ماریہ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور حماد کے مضبوط بازو میں خود کو محفوظ محسوس کرنے لگی۔ اب کوئی اور آواز نہیں تھی، بس ان کے دلوں کی دھڑکنیں تھیں جو ایک ہی لے میں دھڑک رہی تھیں۔ اس گھر کی فضا کسی اور ہی دنیا کا منظر پیش کر رہی تھی، جہاں تلخیاں یاد بن چکی تھیں اور حقیقت خواب سے بھی زیادہ حسین تھی۔ ماریہ نے کافی کا ایک سپ لیا اور حماد کو دیکھا جس کی نظریں ابھی بھی اسی پر جمی تھیں۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ یہ تو بس ایک آغاز ہے، ایک ایسی کہانی کا جو وقت کے ہر امتحان میں سرخرو ہوگی۔